بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دین و ایمان کی بہترین سے بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ حاضرین کرام، آج 11 اکتوبر 2022، آج میں آپ کے ساتھ انتہائی دکھ بھری خبر شیئر کرنے والا ہوں، جو خبر غمزدہ بھی ہے، دکھ بھری بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ فیصل آباد کی ایک تحصیل جڑے والا میں ایک لڑکے نے عشق میں پاگل ہو کر 9ویں کلاس کی لڑکی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ ان کی تصویر سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ خبر جہاں اپنے اندر ایک بہت بڑا دکھ لیے ہوئے ہے، وہاں آنے والے وقت میں ہماری نوجوان نسل کی، ہمارے معاشرے کی ایک ایسی عکاسی کر رہی ہے جس کے اثرات انتہائی خوفناک اور بھیانک نکل سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، ذرا تھوڑا سا سوچئے، تصور کیجئے، اس بچے نے جس نے گولی ماری ہے، یہ آج سے 10-15 سال پہلے شعور کی اس سطح پر ہوگا جب ہمارے ہاں پاکستان میں موبائل ٹیکنالوجی، موبائل کیبل نیٹ ورک یا کچھ اور کہہ لیں، تازی ڈیولپ ہو رہی تھی، آ رہی تھی، اور اتنے جوش و خروش سے آ رہی تھی کہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکا۔ اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جس طرح پب جی پر کمانڈو بنی ہوئی ہے یا دیگر سوشل پلیٹ فارم پر اپنی انرجی کو ضائع کر رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دیگر ترقی یافتہ ممالک میں جاپان، امریکہ، چائنا، دوسرے ممالک، انہوں نے اس ترقی کو مثبت انداز میں لیا ہے اور وہ اپنی اسی نوجوان نسل کے ذریعے بہتر انداز میں معاشرے کو چلا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے نتائج بالکل الٹ ہیں۔ حاضرین کرام، جب یہ ٹیکنالوجی آئی تھی، اس کے سیدھے باب کے لیے، اس کو روکنے کے لیے یا اس کے ایک مناسب حد تک استعمال کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی کسی قسم کے اقدامات صوبائی سطح پر، قومی سطح پر، معاشرے کی سطح پر، یا ہم نے بطور والدین ہم نے اس کی ذمہ داری نہیں لی۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان نسل ایک ایسی سمت میں بہہ گئے ہیں یا بہہ رہے ہیں جس کو روکنا وقت کا ناگزیر تقاضا ہے۔ حاضرین کرام، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا تھا، یا جب ہمارا ایک ہلکا احباب تھا دوستوں کا، ہم کتابیں پڑھتے تھے بچپن میں، چھوٹے چھوٹے رسائل پڑھتے تھے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، کسی کو اچھا برا یا اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچپن میں ہم نے تھوڑی بہت جو کتابیں پڑھی تھی، مذہبی حوالے سے، روشن خیالی کے حوالے سے، جو بھی پڑھی، جس طرح پڑھی، چاہے وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، عذاب قبر، یا جس طرح بھی ہے، جو ہم نے اسلامی کتابیں پڑھی یا معاشرتی حوالے سے پڑھی، یا ہم نے بچوں کی کہانیاں پڑھی، زیادہ تر میں نے اشتیاق احمد صاحب کی کہانیاں پڑھی تھی، عمران سیریز کو پڑھا، دوسرے ہمارے گھر میں بچوں کا اسلام آتا تھا، ہم نے وہ پڑھا۔ اس کا اثر ابھی تک آ رہا ہے، ہمارا جو ہلکا احباب ہے انہی میں بھی آ رہا ہے۔ میں یہ کچھ دن پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے، ان کو تو، ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو اس چیز سے فرصت ہی نہیں ہے، موبائل سے فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ کب کتابیں پڑھیں گے؟ وہ کب مطالعے کی جانب راغب ہوں گے؟ میں کچھ دن پہلے خود یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس جو میری کتابیں ہیں، آنے والے وقت میں وہ کیا ضائع ہو جائیں گی، ان کو دیمک چاٹ لے گا۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی جو کتابیں تھیں مختلف کالج کو عطیہ کر دی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اپنے بچوں کو اس قابل بنا نہیں سکے کہ وہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے ان ایسٹس کی، ہمارے ان کتابوں کی وہ حفاظت کر سکیں۔ حاضرین کرام، اب ہمیں مل بیٹھ کر یہ سوچنا ضرور ہوگا کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے لیے کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قائد اعظم سے ایک دفعہ برطانوی اخبار نے، کہ اس کے ایڈیٹر نے پوچھا تھا کہ قائد اعظم صاحب آپ، سوری میں شاید بھول رہا ہوں، ایک اخبار کے ایڈیٹر نے پوچھا تھا کہ قائد اعظم صاحب آپ اکثر یہ کہتے ہیں، مسٹر جناح کہتے تھے انہیں، مسٹر جناح یہ کہتے ہیں کہ
آزاد وطن کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آزاد وطن آزاد وطن. انہوں نے کہا تھا کسی وطن بنانے کے لیے، کسی چیز بنانے کے لیے ایک اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم بات ہے، اس کے لیے ایک فوج ہونی چاہیے، آرمی ہونی چاہیے. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ جو نوجوان طلبہ ہیں، یہ میرا اثاثہ ہے، یہی میری فوج ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیں اور ذرا سوچیں کہ اس لڑکے نے عشق میں پاگل ہوا، اس نے کہیں سے پستول کا انتظام کیا. میں نے جب یہ سوشل میڈیا پہ تصاویر دیکھی، یقین مانے میں حیران رہ گیا. اس کے سر میں یہاں گولی لگی ہوئی تھی، وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا اور سارا خون بہہ رہا تھا. میں تصویر کو دیکھ نہیں سکا. ساتھ جو بچی تھی وہ بھی بیچاری، اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی. مطلب یہ سوچیں، تصور کریں، اس نے کہیں سے پستول کا انتظام کیا، پھر گولیوں کا انتظام کیا. اس کے پاس پستول آیا کہاں سے؟ اس کو مہیا کس نے کیا؟ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ اس عمر میں وہ عشق میں پاگل کیسے ہو گیا؟ اس کو مطلب میں ساری زندگی میں، جو میری زندگی ہے، جو میں 30 ایئرس، میں نے ساری زندگی اصلی پستول دیکھا ہی کہیں نہیں ہے. یہ انتہائی افسوسناک عمر ہے. تو میں کچھ دن پہلے، تھوڑا سا پہلے پڑھ رہا تھا، سب سے زیادہ جو خودکشیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جاپان میں. تو جاپان کے ایک دانشور نے لکھا، کسی نے اس سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مشکل کام ہے وہ کون سا لگتا ہے آپ کو؟ اس نے کہا مجھے جو سب سے مشکل کام ہے وہ یہ لگتا ہے کہ اپنی جان لینا. آپ تصور کریں، ایک بچہ جو سوچنے سمجھنے کی اس سطح پر پہنچا نہیں ہے، وہ عشق میں پاگل ہو کر اپنی بھی جان لے رہے اور ایک بیچاری لڑکی کی بھی جان لے رہے. سوچئے آنے والے وقت میں اس سے زیادہ کیا بھیانک اثرات نکلیں گے. ہمیں مل بیٹھ کر اس پر ضرور سوچنا ہوگا. ہم اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نوجوان نسل کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بچوں کو مطالعے کی جانب، کتابوں کی جانب ضرور راغب کریں. ایک بہت ہی بہترین اچھا رسالہ ہے بچوں کا اسلام، کسی مذہبی حوالے سے ہٹ کر. اس میں انتہائی سبق و موز کہانیاں ہوتی ہیں. اشتیاق احمد صاحب کی کہانیاں ان کے بچے ہیں وہ شائع کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی جلدوں میں. وہ میرے پاس الحمدللہ ہے بھی صحیح، میں نے خود اب بھی پڑھتا ہوں. بہترین انداز میں وہ تربیت کرتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اپنے بچوں کو نا ان جانب راغب کریں، تاکہ وہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پڑھ سکیں. انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، انہیں سیرت النبی پڑھائیں، انہیں سنتوں کے بارے میں پڑھائیں. آج اگر ہم انہیں اس چیز کے بارے میں آگاہی دیں گے، انہیں پڑھائیں گے، تو میں تو یقین مانتا ہوں، میری اپنے پورے یقین وثوق سے کہتا ہوں، انشاءاللہ وہ بڑے ہو کر ان سرگرمیوں میں ہرگز نہیں پڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ اس کو استعمال کرنا، چلانا، فیس بک ہو گیا، دیگر سوشل پلیٹس فارم جتنی ہیں، وقت کا ناگزیر تقاضا ہے. استعمال بھی کرنا چاہیے، ہمیں اس کو روکنا نہیں چاہیے، مگر ایک حد تک، ایک لمٹ تک رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے بچے کر کیا رہی ہیں، موبائل پہ دیکھ کیا رہی ہیں. آج بچہ تنگ ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم کچھ کر دیتے ہیں، ہم نے موبائل اٹھایا، بچے کو دیتے ہیں، جاؤ جی آپ دیکھیں. بس وہ یہ نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. دیکھنا چاہیے، اپنے موبائل کی سیٹنگ کریں، اسے کیسے موڈ پہ لگائیں کہ وہ ایسی چیزیں آپ کے سرور میں، آپ کے یوٹیوب میں لائے ہی نہ جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوں. یہ ہم نے کرنا ہے. باقی اللہ معاف کرے، آپ جو اس وقت فقدان دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، چاہے وہ تربیت کے حوالے سے ہو، وہ آپ کے سامنے ہے، بحران ہے. تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور ضرور دیکھنا ہے. میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل بیٹھ کر عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ہر ماہ اپنی جو پاکٹ منی ہے، جو ہماری کتابیں، جو سیلری ہے، اس میں سے تھوڑی بہت کتابیں خریدیں گے. تو میرے والد ابو جی تو تھے، وہ ایک ایسے آفس میں تھے جہاں اخبارات تھے، تو وہ پڑھنے کے لیے لے آتے تھے. پھر مجھے الحمدللہ اس طرح مطالعے کی عادت پڑی جو آج تک جاری ہے. میں یقین مانے، میں الحمدللہ اسی طرح مجھے جب چسکا پڑا تو میں تقریباً گزشتہ 8-9 سالوں سے چھوٹی چھوٹی کتابیں خریدتا رہا ہوں. تو الحمدللہ میرے پاس بہت بڑا ذخیرہ، بہت بڑا. تو میں اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میری جو لمٹ ہے، میری حد تک وہ بہت بڑا ہے. ورنہ جن لوگوں کے پاس لائبریری ہیں اپنی ذاتی، ان کے مقابلے میں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ہی میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ جس طرح موبائل ٹیکنالوجی آ رہی تھی، 3G ٹیکنالوجی، 4G، 5G، اس کے موضوع پر میں نے ایک ڈائجسٹ میں کہانی بھی لکھی تھی. وہ میں اپنے سوشل میڈیا جو میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے، میں اس پر بھی اپلوڈ کر دوں گا. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی. ویسے میں نے اس موضوع پر آج سے 3-4 سال پہلے کہانی لکھی تھی.
جو جس طرح میں نے لکھی تھی وہ تقریباً اللہ معاف کرے ویسے اس کے بھیانک اثرات نکل رہے ہیں. یہ انتہائی دکھ بھری خبر ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اپنا اور اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کا بھی خوب خیال رکھیے گا، مگر اپنا زیادہ خیال رکھیے گا تاکہ آپ اپنی بہتر طریقہ سے کیئر کر پائیں گے تو دوسروں کا بھی خیال رکھ پائیں گے. اللہ حافظ. خدا پامان فی ایمان اللہ. سی یو اگین. ولا ملسوں مت ملسوں. اللہ حافظ.